نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے، احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا جہاں بھی ذکر خیر سنیں نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے اپنے پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے ہم بھی اس پروگرام میں درود پاک کو شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آج کی صبح ہماری بخیر فرمائے، صبح مدینہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سناتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کلام سن لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر
ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. جنت کی تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی نرالی شان ہے. جنت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم نعمت تیار فرمائی ہے. ناظرین، جنت یقیناً وہ عظیم مکان ہے، وہ عظیم جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنی رضا پانے والے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے. اور جنت کے تعلق سے تو روایت میں آیا کہ جنت وہ عظیم جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا، نہ دل پر کسی کے اس کا خطرہ گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتیں اس میں رکھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جی ہاں، جو روایتوں کے اندر، جو احادیث کے اندر جنت کی نعمتیں ہمیں جو بتائی جاتی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے. قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم جنت عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم بھی اس میں داخل ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے. آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے جنت کی نعمتیں. سبحان اللہ، بہت ساری نعمتیں. یقیناً سب کو تو ہم ایک پروگرام کے اندر بیان نہیں کر سکتے، بلکہ زندگی ہماری ختم ہو جائے لیکن جنت کی ہر نعمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت ساری اس میں جنت کی نعمتیں ہم پانے میں کامیاب ہوں گے. تو میں بلا تاخیر بڑھتا ہوں جنت کی نعمتوں کی طرف. جنت کس طرح پانی ہے یہ بھی انشاءاللہ آج سنیں گے. جنت کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، کون کون سی نعمتیں کن کو ملے گی، یہ بھی آج سنیں گے. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چاہوں گا کہ قاری احمد رضا صاحب ہمارے رہنمائی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پیاری سی جنت جو اس نے ہم مومنوں کے لیے تیار فرمائی ہے، اس کے تعلق سے خود رب قدیر ارشاد کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. علی بھائی، آج ایک نئے صبح میں بہت ہی پیارا ٹاپک جنت کی نعمتیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ناظرین سنیں گے. تذکرہ جنت کی نعمتوں کا تو اللہ نے چاہا تو ذہن بنے گا کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہو. یوں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، مگر حصول برکت کے لیے چند جگہوں سے قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ کر ناظرین کو سناتا ہوں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. تم فرماؤ
کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جاری ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ستھری بیویاں اس جنت کے اندر ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنت اور جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی، اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، ان جنتیوں کے احوال جس کا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر ایسا پانی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگا، یعنی ایسے پانی کی نہر ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں ایسی دودھ کی نہر ہیں جس کا مزہ، ٹیسٹ یہ بگڑے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت میں ایسی شراب کی نہر ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخشے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت کے اندر شہد کی بھی نہر ہیں جو بالکل صاف اور ستھری ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ہر طرح کے پھل موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مقامات پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت ایسی عظیم جنت ہے۔ یہ تو کچھ ماشاءاللہ مقامات آپ نے بتائے ہیں، اور بھی کئی جگہ پر جو ہے سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک کی جنت بڑی ہی پیاری جنت ہے۔ تو جنت اصل میں ہے کیا، اور جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے، اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ندیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ جنت، ندیم بھائی، کیا ہے، اور جنت کے بارے میں ہمارا متفقہ کیا عقیدہ ہے، جنت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ یہ محض ایک جزا نہیں ہے، بلکہ یہ جزا وہ ہیں کہ جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اور یہ میں واضح کروں کہ جنت ہے کیا اور یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ جنت، لفظ جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو جنت ایکچولی میں علی بھائی اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں گھنے درخت ہوں، اور درختوں کے اس گھنے پن نے زمین کو جو ہے وہ چھپا لیا ہو۔ تو چونکہ جنت کو دنیاوی باغ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح دنیا میں باغ ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی جو ہے وہ نہریں ہوتی ہیں، پھر جناب اسی باغ میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں، پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، خوبصورتی اس میں جو ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اگر کسی خوبصورت باغ میں جاتے تو کیسے کہ یار جنت کی طرح باغ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایکچولی میں جنت کو اس باغ سے جو ہے وہ تشبیہ دے کر مختلف مقامات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جنت اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو یہ صرف تشبیہ کے لیے ہے، ورنہ اگر جنت کو اصل کون جانتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، یہ رب جانے اور اس کے بتائے سے اس کا محبوب جانے۔ جنت کیا ہے؟ ایک مکان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے بنایا ہے۔ جی ہاں، نیک اعمال کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی یہ سمجھے کہ بغیر ایمان والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ایمان جس کے دل میں ہوگا، اور ایمان والا کون؟ یعنی جو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ نہیں، جو ایمان پر زندگی گزارے صرف وہی نہیں، بلکہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو چکا ہے، جو ایمان ساتھ لے کر دنیا سے گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی کی کسوٹی ہے کہ جنت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب جس کو جنت میں داخل ہونا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری زندگی بھر میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھے۔ جس طرح مال کو چھپا کر رکھتا ہے نا کہ یار چور نہ لے جائیں، یہ میرے پاس رہے گا تو میں کچھ کر پاؤں گا، اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کر پاؤں گا، یہ مجھے کرنا ہے، یہ ترقی کرنی ہے۔ تو اسی طرح بندے کو اپنے ایمان کو جو ہے وہ چھپانا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی۔
اس میں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، لیکن جنت در حقیقت وہی ہے کہ جس کے متعلق، یعنی جن کے چیزوں کے متعلق نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا. یعنی ایسی اللہ پاک کی یہ نعمتیں جنت میں ہیں، یعنی ہم تو جو بیان کرتے ہیں یہ صرف ایک بتانے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تذکرہ کسی نے نہیں سنا. انشاءاللہ قیامت کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے جو بخشے گئے یا حضور جن کو اپنے ساتھ لے گئے، اللہ نے چاہا تو وہ جنت کا پھر دیدار کریں گے. اچھا، عقیدے کے لحاظ سے اگر بات کریں کہ جنت کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہے، تو جنت کے متعلق ہمارا یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، چونکہ ضروریات دین سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے کہ جنت حق ہے. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جنت نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ تو صرف باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ ہم نے تو دیکھی نہیں ہے یا ہم نے کسی سے سنا نہیں، تو نہیں، جنت حق ہے اور بنائی جا چکی ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں کہ قیامت جو ہے وہ ہوں گی اور جناب قیامت کے بعد میں پھر جنت بنائی جائیں گی یا پیدا کی جائیں گی، بلکہ جنت بنائی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، اور جنت کا ہونا اور اس کا یقین کرنا یہ ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جنت معاذ اللہ نہیں ہے یا ایسا کوئی ہے ہی نہیں، جیسے کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب بس مر گئے نا، اب مر کے ختم ہو جانا ہے، مٹی بن جانا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے، اس کے بعد کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد کی کوئی جزا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندگی گزار کر جب اعمال کر کے جائے گا تو برے اعمال اگر اس نے کیے ہیں تو وہ عذاب جو ہے وہ بھگتے گا، اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کی جزا بھی اس کو جنت کی نعمت کی شکل میں اللہ پاک عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ماشاءاللہ ندیم بھائی، آپ نے یہ جو ہمارے عقائد بیان کر دیے جنت کے حوالے سے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، قیامت قائم ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، وہ کہے کہ نہیں مرنے کے بعد اب ختم، دنیا جو بھی تھی یہاں کما لیا، کھا لیا پی لیا سو لیا عیش کر لیا ختم، تو یاد رکھیے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر جو نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، جو گنہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے. تو جہنم پر ایمان ہونا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے جنت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں. جنت کے حوالے سے الحمدللہ عقیدہ ہم نے سماعت کر لیا، اور میں چاہوں گا کہ جنت کی کچھ نعمتیں بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس کی جائیں. ناظرین سے یہاں ذکر بھی کروں گا میں، جب جنت کی نعمتوں کو تذکرہ سنیں نا سبحان اللہ، تو ایک کاش کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر جنت کی طلب مزید پیدا ہو جائے. یقیناً ہر مسلمان ہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک مجھے جنت عطا فرمائے. تو ہمارا ایک جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ پاک کی ایسی پیاری پیاری نعمت کا تذکرہ کریں اور ہمارے دل کے اندر جنت میں جانے کی طلب مزید بڑھتی چلی جائے. تو قاری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ قاری احمد رضا صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اللہ پاک نے اپنے متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں. علی بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جنت، ہمارے ناظرین جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنیں تو یہ تصور بھی باندھے کہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. آج ہم دنیا کے اندر جو ایسے باغات ہوتے ہیں جہاں پر ہریالیاں ہوں اور طرح طرح کے اس کے اندر درخت ہوں اور طرح طرح کے اس کے اندر دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہوں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ایسے باغات، ایسے باغیچے اپنے اسی دنیا کے اندر موجود ہے. جب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا دل کو سکون ملتا ہے اور سارے غم بندہ بھول جاتا ہے اور بالکل یعنی کہ زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ میں تو جنت میں آ گیا ہوں. اب جیسے بندہ جب گھومنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سب جو ہری ہری وادیاں وغیرہ دیکھتا ہے، برفیلے جو پہاڑ وغیرہ دیکھتے ہیں، اور جو بھی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے قدرت کے جو نظارے رکھے ہیں، جب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو بندہ بولتا ہے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک تشبیہ دینا ہے سمجھانے کے لیے کہ اب سوچو دنیا میں ایسی نعمتیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم نے جنت بول دیتے ہیں کہ میں گویا جنت میں آ گیا ہوں. اب جنت میں تو وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. مالک جنت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا. اب ہم دنیا کے اندر جو باغات دیکھتے ہیں تو دنیا کے جو بھی باغات وہ ان سب چیزوں سے تھوڑی بنے، پھر بھی کتنے اچھے لگتے ہیں، مگر وہ جنت جو یہ ساری چیزوں سے بنی ہے. اچھا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، جنتی. اس کے کپڑے
نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق یعنی کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کی راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید یعنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے، 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں یعنی ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے، یعنی اس کے اندر رہنے والے ہوں گے، دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے، اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، تو ہر جو 100 منزلیں ہیں تو ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اور فردوس یہ اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو، یعنی جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہے جن سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ اچھا، جنتیوں کے حلیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، سرمگی یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم نہ ان کے کپڑے گلیں۔ مزید آتا ہے کہ جنتیوں کا قد و قامت یعنی ان کی جو ہائٹ ہوگی حضرت آدم علیہ السلام جتنی، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام جیسی، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ اور جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، چونکہ نیند ایک طرح کی موت ہے، اور موت یہ ختم ہو جائے گی، اور جنت کے اندر جو زبان ہوگی وہ عربی زبان ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات! یقین مانیے یہ جو نعمتیں جب سنتے چلے جاتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ یار یہ نعمت ہمیں مل جائے۔ سبحان اللہ، ملے گی انشاءاللہ ندیم بھائی۔ ہو سکتا ہے نا ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، یار ایسی جنت جی ہمیں کب ملے، کیسے ملے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نیک اعمال جو ہے وہ کرنے ہوں گے۔ اچھا ندیم بھائی، ابھی آپ سے بھی میں کچھ پوچھنا چاہوں گا جنت کی نعمتوں کے حوالے سے۔ اسے آج کل دیکھا جائے نا، دنیا کے اندر ایک کھانے پینے کا بڑا رواج ہے، بالخصوص جس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں۔ پہلے یہ کلچر نہیں ہوا کرتا، لیکن آج تو مطلب ایسی ورائٹیز ہیں دنیا کے اندر، اتنے نام جو ہے نا وہ چیزوں کے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ بتا رہے کھانے پینے کے اندر جو ویرائٹیاں ہیں، تو اب چکن ہی کو آپ دیکھ لیں تو چکن کے اندر یعنی کہ سمجھو نا 150-200 ڈشیں یعنی کہ بن جاتی ہیں، یعنی کئی زیادہ۔ آپ الگ الگ شہروں میں جائیں، ڈیفرنٹ آپ ملکوں میں جائیں تو یہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، آپ کسی بھی بندے سے آپ اگر دنیا میں پوچھیں کہ آپ نے کتنی ڈشیں کھائی ہوں گی تو بتائے گا کتنی، 200 300 500 کتنی، بھائی زیادہ سے زیادہ کتنی کھائی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو کھانے کے شوقین ہے نا، جو ہوتا ہے یار میرے کو تو کھانے کو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ ملے نہ ملے لیکن کھانا اچھا چاہیے۔ جنت میں کھانے کی کیفیت کیسی ہوں گی آپ سنیے، اور منہ میں جو ہے نا وہ لذت بھی لائی ہے، اور خواہش بھی دل میں پیدا کیجئے کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ انشاءاللہ کھائے گا۔ اچھا، یہ جو میں کھانے کا اب تذکرہ کرنے لگا ہوں نا علی بھائی، یہ جو کھانے کی جو کوالٹی ہے اور جو کوانٹٹی ہے، یہ سب سے نیچے درجے کے جنتی کے لیے ہوں گی۔ اعلیٰ کی میں بات نہیں کر رہا، جو سب سے نیچے درجے کا ہوگا اللہ پاک اس کے لیے کھانے کا ایسا اہتمام فرمائے گا۔ ہوگا کیا؟ اور میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سے جو سب سے نیچے درجے کا جنتی ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا کہ اس کے ارد گرد 10,000 خادمین کھڑے ہوں گے، 10,000 خادمین کھڑے ہوں گے، اور ان تمام خادمین کے دونوں ہاتھوں میں پیالے ہوں گے۔ سیدھے ہاتھ میں جو پیالہ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اور الٹے ہاتھ میں جو پیالہ ہوگا وہ چاندی کا ہوگا۔ اچھا، ان پیالوں میں کیا ہوگا؟ ان پیالوں میں کھانا ہوگا، بلکہ فرمایا کہ جو آخری ڈش کی لذت ہوگی نا وہ بالکل پہلی والی ڈش کی طرح ہوں گی، یعنی جس طرح اس کو پہلی والی ڈش کھانے میں لذت ملی تھی وہی آخری میں ملے گی۔ اور اچھا اب کھا لیا، اتنا سارا کھا لیا۔ اچھا، کھانے کے لیے اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جناب فارغ ہونے کے لیے اس کو جانا ہے، اچھا 2-4-5 چیزیں زیادہ کھا لی تو پھر ہو سکتا ہے ٹیبلٹ بھی لینا پڑے، ہاضمہ کی گولیاں بھی اس کو کھانی پڑے۔ اب وہاں کیا کرے گا؟ وہاں کیا جائے گا؟ وہاں صرف وہ ڈکار لے گا، سب کے سب ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار بھی خوشبودار، وہ بھی ڈکار بھی خوشبودار ہوں گی، تو یہ نعمتیں ہوں گی جس
کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا کھانے کے متعلق، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندے ہوں گے جس کا گوشت وہ چاہیں گے. یعنی پرندوں کی کیفیت کیا ہوں گے نا، بندے کو نان ویج اگر کھانا ہو تو وہ جس پرندے کو دیکھے گا اڑتا ہوا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوں گی نا کہ یار مجھے یہ پرندے کا گوشت کھانا ہے، بس دل میں خواہش پیدا ہوں گی. اس کو کسی کو آرڈر نہیں دینا پڑے گا کہ جناب بیٹھ کر میں ویٹ کروں، میرا نمبر کب آئے گا، ڈش کب بنے گی، ایسا وہاں کچن سسٹم کچھ بھی نہیں ہے. وہاں خواہشات پر فیصلے ہیں. جیسی دل میں خواہش پیدا ہوئی، جس چیز کی خواہش پیدا ہوئی وہ اس کے سامنے ہوں گی. یعنی پرندے کی کھانے کی اگر خواہش پیدا ہوئی تو بن کے اچھا جو ٹیسٹ اس کو چاہیے اس ٹیسٹ میں بن کے اس کے سامنے پڑا ہوگا، یہ کھائے گا. اچھا کھانے کے بعد دیکھیں اللہ کی قدرت کی وہ پرندہ واپس جڑ کے اڑنا شروع کر دے گا، یعنی وہ اس کی جگہ پر پہنچ جائے گا، اس کی لذت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوں گی. تو ایک سے ایک وہاں پر فروٹس ہوں گے. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ کسی درخت کے پاس سے گزرے گا نا تو وہ دیکھے گا کہ ایک جو ہے وہ پھل ہے، فار ایگزامپل سیب ہے، اب اس کو لے کر جو ہے وہ کھا رہا ہے. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، اس کی دل میں خواہش پیدا ہوئی ایک لقمہ کھانے کے بعد کہ یار اب جو ہے نا ٹیسٹ یہ والا آنا چاہیے، یعنی کسی اور پھل کا جو ہے وہ ٹیسٹ آنا چاہیے. فار ایگزامپل اس کو ٹیسٹ چاہیے پپیتے کا، اب وہ جب دوسرا لقمہ لے گا نا تو اس کو سیب والا ٹیسٹ نہیں ملے گا، پپیتے والا ٹیسٹ ملے گا. یعنی جیسے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے ویسی ویسی نعمتیں اس کو مل رہی ہے. بلکہ حقیقت میں بتاؤں یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، جنت میں اگر چلے گئے نا تو راحت اور سکون کے ساتھ ہی میں رہیں گے. بلکہ حقیقت میں یہ تو چیزیں تھیں جو فطری تقاضوں کے طور پر ہم نے بیان کی کہ جناب بندہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. اگر میں عشق والی بات کروں تو وہاں پر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، وہاں صحابہ اکرام ہوں گے، وہاں میرے غوث پاک ہوں گے، وہاں میرے غریب نواز ہوں گے، وہاں میرے اعلیٰ حضرت ہوں گے، وہاں اتاریوں کے امیر اہل سنت ہوں گے. یعنی وہاں پر یہ ساری شخصیات بھی ہوں گی. اگر میرے لیے کہوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو جنتیوں کے لیے نعمت ہوں گے نا، سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار ہو. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوں گی کہ ایک بندے کو اپنے رب کا دیدار ہو جائے. یہ نعمت جہنمیوں کو نہیں ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، بلکہ جنتی فرمایا گیا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور اس کا بھی یعنی اہتمام ہوگا. کیسا اہتمام؟ ایک باغ کے اندر جو نا وہ جنتی کی ممبر لگیں گے، بڑے جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کے لیے جناب وہ سونے کے ممبر ہوں گے، چاندی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، اور اس طرح کے ممبر ہوں گے. پھر ایک طرف سے جناب ہوا آئے گی اور جو بیان کیا گیا نا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور ایسے ان کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے کہ جنہوں نے نہ دیکھا ہوگا تو ان کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے اتنے چمکدار ہو گئے. تو پھر وہ بیان کریں گے کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو جو چاہتا ہے ناظرین کرام کہ اس کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو، جی ہاں اس کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صحبت ملے اور یہ تمام کی تمام جو ہے وہ نعمتیں ملے، یہ حق ہے. یہ رب نے فرمایا یہ حق ہے، یہ ملنی ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ بولتے ہیں نا یار جنت تو ہماری ہے، چلے اگر یقین کامل ہے اور ایمان پر استقامت ملے تو جناب بہت اچھی بات ہے. لیکن بندہ جو ہے وہ اتنے برے اعمال کریں، گناہ کریں، اللہ کی ناراضگی والے کام کرے اور پھر جناب اس کو کانفیڈینس ایسا ہو کہ جناب جنت میں تو میں نہیں جانا اور میں ہی چلا جاؤں گا. اللہ پاک سب کو جنت میں داخل فرمائے، لیکن اعمال کی بنیادیں ضرور رکھنی چاہیے. اعمال کی بنیادیں رکھیں گے ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے جو ہے وہ جانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساری ہم نے جنت کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور یقیناً یہ جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک اعمال تو یقیناً کرنے ہوں گے. یعنی ایک چیز ناظرین یاد رکھیے، یعنی جنت کی اتنی ساری نعمتیں سنی ہے نا، تو اتنی نعمتیں سننے کے بعد اب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بڑی ہوگی کہ اب تو کیا اب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا بھی ضروری ہے. اگر انسان کو صرف امید ہو اور امید پر جو ہے نا وہ سارے گناہ کرتا رہے کہ بس اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہم تو بخشے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی غلط ہے. اور کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں رکھتا، بس یہ کہ یار میں تو بہت گنہگار ہوں، میں نہیں بخشا جاؤں گا، میں جہنم کے ہی قابل ہوں، میں جہنم میں ہی جاؤں گا، میرے لیے جنت کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. تو بندے کو یہ ہے کہ وہ متوسط رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو، ڈرے بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی رکھے کہ میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن ہوں اپنے رب کا بندہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا.
جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ رحمت اور خوف کے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اور بھی گفتگو کریں گے تھوڑی مزید، تو انشاءاللہ آئیے اس سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سر چھڑ کر تیری پیزاروں کے، سر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، سر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، سر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، سر چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، سر چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی ماشاءاللہ بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا، مزید کچھ باتیں آئیے شامل کرتے ہیں۔ میں جو ہے نا یہ سوچ رہا تھا علی بھائی، کتابوں میں بھی جو ہے وہ پڑھا ہے جنت میں کون کون جائے گا، یقیناً وہ بڑا خوش نصیب شخص ہیں کہ اللہ پاک جس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور قرآن کریم کا بڑا پیارا اسلوب ہے، آپ قرآن کریم میں جو ہے وہ جگہ بہ جگہ دیکھیں گے نا، اور جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں، اور پھر آگے جو ہے نا وہ یعنی ایک زندگی میں جب ہم یہاں پر جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیاوی زندگی ہے کتنی ہے، میں ان ناظرین سے یہاں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور میں سمجھانے کی اللہ کرے میں کوشش کروں اور کامیاب ہو جاؤں کہ ہماری دنیاوی زندگی کتنی ہے۔ بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں تو کئی سارے ہمارے سامنے آج کل افراد جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں، اور جناب پھر بڑھاپے کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، اب جناب کوئی ایسا ہے نہیں اسٹیپ کے جو ہے وہ آئے گا اور بندہ جو ہے وہ جیے گا۔ ہمارے یہاں پر 70-80 سال پہنچ کے کتنا بندہ پہنچ جائے گا، تقریباً آج کل تو ایسے سننے میں آتا ہے 55 60 65 تو بہت ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں اگر بندہ نیک اعمال کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، وہ جنت میں جائے گا نا، ان نعمتوں کے ساتھ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں ہوگا، 50-60 سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی وہاں پر وقت بھی ختم ہو گیا، زمانہ بھی ختم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں وہ بندہ کتنا بے وقوف ہے کہ جو 60 سالہ زندگی رب کی نافرمانی میں گزارے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایسا لے لیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی دوزخ میں چلا جائے۔ یعنی اب جو جہنم میں جائے گا نا، اگر ہم جہنم کا تذکرہ کریں تو وہ ایک پورا جدا گانا ہے کہ وہاں پر جو عذاب کے جو معاملات ہیں، وہ جہنم میں جانے والا بھی اس میں ہمیشہ رہے گا، جبکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوا۔ اگر ایمان والا ہے، اگر گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گیا تو بالآخر وہ جنت میں داخل تو ہو جائے گا۔ لیکن میں جو سمجھا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ سودا سستا ہے، 60-65 سال کی زندگی رب کی عبادت میں گزار لو، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزار لو۔ یار چند چیزیں نہ بھی ملتی ہوں تو نہ
جو ہے اس کو حاصل کرنے میں رب کی نافرمانی کرو جناب، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اس کو دھوکہ دیا اس کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دل آزاریاں کی، اور جناب نہ جانے کیسے کیسے اعمال کیے، چھپ کر کیے، لوگوں کے سامنے کیے، یار چھوڑ دو اور اللہ پاک کی رضا والے کام کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، جنت انشاءاللہ رب کی رضا سے جو ہے وہ مل جانے میں۔ تذکرہ پڑھ رہا تھا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ، اصحاب کہف کا کتا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوشت، یہ جو ہے جانور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ بعض کتابوں میں اور بھی تذکرہ ہوا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی ہے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا ہے، اور ہدہد ہے وہ چوٹی ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر گفتگو کر رہی تھی۔ یہ جانور جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے۔ اب ذرا آپ نقشہ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ جانور جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، عقل سلیم دی، یعنی اس کو سمجھنے کی قوت اور طاقت دی، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اعمال رکھے کہ بندے یہ کر لیں تیرے لیے جنتیں ہیں، یعنی یہ جانور جنت میں جا رہے ہوں گے اور وہ بندہ انسانوں میں پیدا ہو کے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ کیسا بیوقوف بندہ ہے یہ کہ جو بد اعمال کر کے جہنم کی آتش کے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس میں پہنچ جائے گا۔ یہ سمجھے کہ کامیابی حقیقت میں جو FGN چینل کے ناظرین ہماری جو ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یعنی قرآن کریم نے بیان کر دیا اور بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ کامیاب کون ہے۔ فرمایا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہی حقیقت میں سمجھے کہ کامیابی ہے۔ اب بندہ دنیاوی کتنی کامیابیوں کو شمار کر لے، لیکن حقیقی کامیابی وہی ہے کہ بندہ رب کی رضا حاصل کر کے جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس زمانے میں سب سے اہم ترین بات دیکھیں، گناہ ہو گئے، توبہ کر لیا، جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، ہم نیکیاں کتنی کر رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور بہت بنیادی بات جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہوگی کہ جنت کی نعمتیں مجھے ملے تو مجھے اپنے ایمان کو جو سیکیور کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح بندہ مال کو لوک اپ میں رکھتا ہے نا، اس کی جناب وہ پن بنا کر رکھ رہا ہوتا ہے، بینک میں محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، وہ مال سے کئی زیادہ اہم ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان ہے۔ اس کو مزید زیادہ سیکیور رکھیں، سوشل میڈیا پر ہر ایک کو نہ سنیں جناب، ہر ایک کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء اکرام ہیں، جو علماء حقہ ہیں، ان کی تقاریر کو سنیں، ان کو فالو کریں۔ انشاءاللہ الکریم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، ضرور جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ نے کرم کیا انشاءاللہ تو جنت میں جانے کا انداز بھی کچھ ایسا ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ تبھی ہوگا جب ندیم میں نے جو باتیں ذکر کی کہ ایک تو کہ ہمارے پاس ایمان محفوظ ہو، اور اللہ کرے کہ نیکیوں کی ہمیں توفیق ملے، نیکیاں کریں گے۔ یقیناً دیکھیں نا آپ قرآن کریم کے اندر بھی جہاں پر جو جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، تو ساتھ میں نیکی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ جو نیکی کرے، ایمان لائے، تو اللہ پاک اس کو یہ جنت کے اندر مراتب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں انشاءاللہ الحمدللہ ایمان تو سلامت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں زیادہ ملیں نا، تو جو جتنا نیکیاں کرے گا ایمان کے ساتھ ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بڑا نیک بندہ بنے گا، یقیناً اس کو نعمت زیادہ ملے گی۔ جو اللہ پاک کے اولیاء ہیں جنت کے اندر ان کا مرتبہ بڑا ہوگا، جو بڑے درجے کے ولی ہیں ان کا اور بڑا ہوگا، جو صحابہ کرام ہیں ان کا ان سے بڑا مرتبہ ہوگا، جو انبیاء کرام ہیں ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم چونکہ مومن ہیں، ایک عام سے مومن ہیں، اگر ہم کوشش کریں اللہ پاک کو جتنا راضی کریں گے، اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک مثال ہے جو 5 نمازوں کے علاوہ فرض کے علاوہ ایک نفل نماز پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھتے ہیں نفل، اگر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت کے اندر اتنے ہی درجات ملیں گے، چونکہ وقت مختصر ہے۔ ورنہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں نا خادمین کا تذکرہ ہے، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، بہت کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو وقت ملے گا تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رضا ہمیں نصیب ہو اور جنت میں داخلہ ہمارا آسان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو
لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.